ابھی میرے پاس ایک پرچہ آیا، مولوی صاحب ہمارے علاقے میں شادی بیاہ میں ڈی جے بجایا جاتا ہے۔ ہم تو بڑے فخر سے بنارس میں کہتے ہیں، یو پی میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم پاکڑ کی اور صاحب گنج کے علاقے میں جاتے ہیں، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ پوری پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی ہے، پوری پوری بستی قرآن و حدیث پر چلنے والوں کی بستی ہے۔ لیکن کیا اب ہم جا کے یہ بھی بتائیں کہ صاحب ان بستیوں میں محرم بھی منایا جاتا ہے، وہاں تعزیہ بھی اٹھایا جاتا ہے، وہاں شادی بیاہ میں ڈی جے بھی بجایا جاتا ہے، وہاں کے نوجوان شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، کیا یہ بات بھی ہم بیان کریں اور یہ بات بھی بتائیں میرے پیارے ساتھیوں؟ شرم آنی چاہیے۔ جن رسموں کو میرے نبی نے توڑا ہے آج ہم ان کو پھر سے زندہ کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر دور جاہلیت میں ناچ گانا ہوتا تھا، لوگ شراب پی کے مست ہو جاتے تھے۔ اسلام نے آ کر کے نکاح کو عبادت بنا دیا۔ نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح ہوتا ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مولوی صاحب قاضی صاحب لڑکے سے کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ کر دیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کیا۔ اسلام نے تو نکاح کو عبادت بنا دیا، نکاح کو برکت کی چیز بنا دیا، اور ہم ڈی جے بجا کر کے اور اپنے گھر کی عورتوں کو نچا کر کے اور ان سے گانا ان کے منہ سے نکلوا کر کے ہم اس نکاح کو کی برکت کو ختم کر رہے ہیں۔ میرے بھائی شرم آنی چاہیے ہمیں۔ اور میرے نبی رسم کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ اس زمانے کی بہت بڑی رسم تھی کہ اگر کوئی کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، منہ بولا بیٹا کہہ لیتا تھا، اس کو اڈاپٹ کر لیتا تھا، اس کی پرورش کر لیتا تھا، اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ رسم توڑی اور اپنے نبی سے کہا کہ آپ زینب سے نکاح کرائیں۔ اللہ نے فرمایا محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اس پر ایک اور سوال کیا گیا کہ سارے مسلمانوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت تھی، لیکن اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی 4 بیویاں تھی اور حضرت زینب 5ویں بیوی تھی۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا سارے مسلمان تو 4 شادیاں ہی کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی 5ویں شادی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کو اپنے جیسا مت سمجھو، اپنے اوپر قیاس مت کرو، وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ وہ 5 نکاح کیا وہ 9 نکاح کر سکتے ہیں، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض کیا گیا کہ اگر شادی کرنی ہی تھی کوئی اور کر لیتا، ابو بکر کر لیتے، عمر کر لیتے، عثمان کر لیتے، علی کر لیتے، کوئی صحابی کر لیتے، اللہ کے نبی کو اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اعتراض بھی لوگوں نے کیا۔ فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی تو آخری نبی ہے، میرے نبی کے اوپر تو نبوت کی مہر لگائی جا چکی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے، اگر آپ رسم و رواج کو ختم نہیں کریں گے تو کون ختم کرے گا؟ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، آج اس نبی کے امتی رسم و رواج میں ڈوبے پڑے۔ جہیز کی گندگی آج آپ کے اس اہل حدیث سماج میں اور آپ کے اس انصاری سماج میں پائی جاتی ہے۔ باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لڑکی سسرال آتی ہے، قدم قدم پہ تانے دیے جاتے ہیں، تو کیا لے کے آئی، تیرے باپ نے کیا دیا تجھے؟ ساس تانا دیتی ہے، سسر تانا دیتا ہے۔ یہ ہمارے سماج کا یہ حال ہے میرے پیارے بھائیوں۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج بیٹیاں بوجھ بن گئی۔ آج بیٹیاں کیوں ماں کے پیٹ میں کیوں ماری جا رہی ہیں؟ کیوں ہاسپٹلوں کے ڈسٹ بین میں بچیاں پائی جا رہی ہیں؟ کیوں بھارت میں ہر منٹ میں ایک بچی قتل ہو رہی ہے؟ اگر آپ اس کے ریزن پر غور کریں گے، اس کے اسباب پر غور کریں گے، بہت بڑی وجہ یہ جہیز نام کا ناسور ہے۔ ایک لڑکی جب پیدا ہوتی ہے، باپ کی پیشانی پر بل آ جاتا ہے، ماں کی پیشانی پر چنتا کی لکیریں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ جب بیٹی آتی ہے تو ذمہ داری بن کے آتی ہے، ماں باپ کو لگتا ہے اس کے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ابھی اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں میرا پروگرام تھا، اتفاق سے رات میں 9 بجے میں پہنچا، ایک نکاح کی تقریب تھی، نکاح کا فنکشن تھا۔ مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا آپ بڑے موقع سے آئے ہیں، نکاح پڑھا دیجئے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اپنی جماعت کے ہیں، لڑکی والے بھی اہل حدیث ہے، لڑکا والا بھی اہل حدیث ہے، آپ نکاح پڑھا دیجئے۔ میں نے نکاح پڑھا دیا۔
نکاح پڑھانے کے بعد میں ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے نکاح تو پڑھا دیا، آپ کو معلوم ہے اس نکاح میں جہیز کتنا ملا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا کہ لڑکا چونکہ ڈاکٹر ہے تو 5 لاکھ روپیہ کیش اور 10 لاکھ کی گاڑی اس کو ملی۔ 5 لاکھ روپے کیش اور 10 لاکھ روپے کی گاڑی لڑکی والوں سے باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے لیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب لڑکی والے بہت پیسے والے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں؟ کہا نہیں مولوی صاحب، زمین بیچ کر کے لڑکی والوں نے یہ کام کیا۔ اللہ اکبر، ہم اس لیول پر پہنچ گئے۔ ایک لڑکی کا باپ اپنی لڑکی کی شادی کرنے کے لیے اپنا گھر بیچے، اپنی زمین بیچے، اپنی کڈنی بیچے، اپنا جسم بیچے، اور اس کے بعد وہ لڑکی کی شادی کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کو اسوہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے بیٹیوں کو بوجھ نہیں بنایا ہے، میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت بنایا تھا، میرے نبی نے تو بیٹیوں کو رحمت بتایا تھا۔ میرے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے میں کبھی لڑکی کے باپ کو کسی کے دروازے پہ جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بینک سے لون لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے تو لڑکی کے باپ پر کسی بھی طریقے کی دعوت بھی نہیں رکھی ہے۔ دعوت بھی دے گا تو لڑکے کا باپ دے گا، ولیمہ کا انتظام لڑکے والا کرے گا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے، ہم اہل حدیث بھی ہیں صاحب، ہم بڑے پکے مسلمان بھی ہیں، ہم جو ہے بہت اپنے آپ کو دیندار بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ ساری گندگیاں آج ہمارے اندر ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کا کلمہ پڑھتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے، اس نبی سے اپنا نام جوڑتے وقت ہم سوچنا چاہیے کہ وہ نبی کیسے تھے اور ہم کیسے ہیں۔ اس نبی کی عظمت جانتے ہو؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ نے تم کو اتنا پیارا رسول دیا، اتنا پیارا رسول دیا، عزیز علیہ ما عنتم۔ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے میرے نبی کو برا لگتا ہے، تمہاری تکلیف میرے نبی کے دل کو چوٹ پہنچاتی ہے، تم تکلیف میں پڑتے ہو اور درد میرے نبی کو ہوتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ نبی تمہیں ہر طریقے سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے نبی کا مشن ایک تھا میرے بھائی، لوگوں کا کیسے فائدہ ہو جائے، لوگوں کا کیسے بھلا ہو جائے، لوگ کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائے، یہی مشن تھا میرے نبی۔ طائف میں پتھر کیوں کھائے آپ نے؟ آپ کے اوپر نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، آپ کی گردن پر گندگی لا کے ڈالی گئی، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، آپ سے جنگ لڑی گئی، جنگ احد میں آپ کے دانت توڑے گئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ زخمی ہو گئے، آپ کو زہر دیا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں میرے نبی نے کس لیے برداشت کی؟ کیا نعوذ باللہ میرے نبی کو شہرت چاہیے تھی؟ میرے نبی کو دنیا کی دولت چاہیے تھی؟ میرے نبی کو دنیا میں نام کمانا تھا؟ نہیں، میرے نبی کا ایک ہی مشن تھا، وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو تو بس ایک بات کی چنتا ہے، ایک بات کی فکر ہے، لوگ کیسے ایمان لے آئیں۔ اے نبی، اس چنتا میں، اس فکر میں کہیں آپ اپنے آپ کو ختم نہ کر لیں، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ نبی کا تو ایک ہی مشن تھا میرے بھائی، نبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، او لوگو، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی انسان آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی آگ جلاتا ہے فَجَعَلَ هَٰذِهِ الْفِرَاشُ وَالدَّوَابُ يَقَعْنَ فِيهَا، یہ پتنگے اور یہ پروانے اس آگ میں جانے لگتے ہیں، ان پتنگوں کو، ان پروانوں کو وہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ بار بار اس آگ میں جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انا آخذ بحجزکم عن النار وانتم تقتحمون فیہا۔ اے میری امت کے لوگوں، میں تو تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، لیکن تم بار بار جہنم کی آگ میں جا رہے ہو، چلتے چلے جا رہے ہو۔ وہ نبی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے۔ معراج کا واقعہ یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 ٹائم کی نماز دی، آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا؟ کہا 50 ٹائم کی نماز ملی۔
کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے، بہت تجربہ کیا ہے، آپ جائیے اور اپنے رب سے کم کروائیے۔ اللہ کے نبی واپس جاتے ہیں اور 50 میں سے 10 کم کروا کر کے 40 کرواتے ہیں، واپس آتے ہیں، حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ بھی زیادہ، اس میں بھی کم کراؤ، 40 سے 30 کرواتے ہیں، 30 سے 20 کرواتے ہیں، 20 سے 10 کرواتے ہیں اور 10 سے 5 کرواتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کو خود اگر پڑھنا ہوتا آپ تو 50 نمازیں پڑھ لیتے میرے بھائی، لیکن آپ بار بار اپنے رب سے جا رہے ہیں اور کمی کروا رہے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ مگر ہم اتنے بڑے بے ایمان ہیں، ہم اتنے بڑے مکار ہیں، ہم اتنے بڑے خود غرض ہیں، وہ 5 ٹائم کی نماز بھی آج ہم سے پڑھی نہیں جاتی، 5 ٹائم کی نماز بھی ہم پڑھنے کو تیار ہیں۔ ہمارا نوجوان بیچارہ رات کو 2 بجے تک موبائل میں لگا ہے، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، مگر شیطان اس کے کان میں پیشاب کر چکا ہے، اس کا کان شیطان کا موترالے بن چکا ہے، اس کے کان میں شیطان موت چکا ہے، پیشاب کر چکا ہے، اس کو سلا چکا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آ رہی ہے، مگر وہ فجر کی نماز میں اٹھنے کو تیار نہیں۔ یہ بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہے، یہ بہت بڑا ویاپاری بن گیا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، مگر یہ اپنی دکان پر بیٹھا ہے، یہ اپنے کاروبار میں لگا ہے، یہ اپنے بزنس میں لگا ہے، اس کا کاروبار نماز سے بڑا ہو گیا، اس کی تجارت کاروبار، اس کا کاروبار نماز سے بڑا ہو گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے اصلی بندے تو وہ ہیں، میرے حقیقی بندے تو وہ ہیں، میرے مومن بندے تو وہ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے اور نماز سے ان کا کاروبار ان کو کبھی نہیں روکتا ہے۔ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ فوراً جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ان کے دل میں قیامت کے دن کا ڈر ہے، ان کے دل میں ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا حساب دیں گے، اس لیے جتنا بڑا بھی کاروبار ہو نماز کا ٹائم ہوتا ہے وہ جلدی سے جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ نبی سے محبت کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں، اور 5 ٹائم کی نماز بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اور جو 50 ٹائم کی ملی تھی اور نبی کے کہنے پر اور نبی کی سفارش پر اللہ تعالیٰ نے 5 نماز کر دیا تھا، اس نماز کو بھی ہم پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، او لوگو ہم نے وہ نبی تم کو دیا ہے جو نبی تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ وہ نبی رات میں اٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی۔ اللہ کے نبی رات میں اٹھتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ جبریل امین آتے ہیں اور پوچھتے کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو، میرے نبی سے کہہ دو انا سنردیک فی امتک ولا نسوءک، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ وہ نبی ہمارے لیے رویا کرتے تھے میرے بھائی۔ مسواک بہت پسند تھی اللہ کے نبی کو، آخری ٹائم بھی آپ اپنے انتقال کے پہلے آپ نے مسواک کی تھی، اور مسواک کر کے آپ دنیا سے گئے تھے، مسواک اتنی پسند۔ مگر آپ کو اپنی امت کی آسانی کا اتنا خیال تھا، آپ نے فرمایا لولا انا اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت کو پریشانی نہ ہوتی، اگر میری امت کو مشکل نہ ہوتی، میں ہر نماز کے ٹائم ضروری کر دیتا مسواک کو، مگر ضروری کر دیتا تو دقت آ جاتی، پریشانی آ جاتی، اس لیے آپ نے مسواک کو ضروری قرار نہیں دیا۔ یہ ہے اس نبی کا مقام اور اس نبی کی عظمت میرے پیارے ساتھیوں۔ وہ نبی ہمارے لیے آسانیاں لے کر کے آئے۔ اور آگے بڑھیے، دنیا میں تو اس نبی کا جو مقام ہے وہ ہے ہی،
کل قیامت کے دن بھی اس نبی کا ایک الگ مقام ہوگا، ایک الگ شان ہوگی. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام آدم کی اولاد کا سردار رہوں گا. واول من ينشق عنه القبر، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. واول شافع، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں سفارش کروں گا. کوئی نبی سفارش کرنے کو تیار نہیں. سورج 1 میل کی دوری پر، گرمی سے لوگ بے حال، پسینے سے بے حال، اور اللہ تعالیٰ انتہائی غصے میں ہوگا، اور لوگ سارے نبیوں کے پاس جائیں گے اور سارے نبی کہیں گے ہم آج اللہ کی بارگاہ میں بات نہیں کر سکتے، اللہ بہت غصے میں ہے، ہم بول نہیں سکتے، ہم سے کچھ چوک ہوئی، ہم بات نہیں کر سکتے. سارے نبی اپنی فکر کریں گے، اور جب ہمارے نبی کے پاس لوگ جائیں گے، محمد رسول اللہ کے پاس لوگ جائیں گے، آپ کہیں گے انا لہا، میں تمہاری سفارش کروں گا. اور اللہ کے آخری نبی اللہ کی بارگاہ میں ایسا سجدہ کریں گے ویسا سجدہ آج تک کسی نے نہیں کیا. اللہ کی ایسی تعریف بیان کریں گے ویسی تعریف آج تک کسی نے نہیں کی. اور اس کے بعد اللہ آواز دے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے نبی، اے محمد آپ سر اٹھائیے. سل توتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفا تشفا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول. مگر نوٹ کر لو میری بات، قیامت کے دن نبی کی سفارش اور نبی کی شفاعت کسی مشرک کو نصیب نہیں ہوگی، کسی بدعتی کو نصیب نہیں ہوگی، کسی لال کالے پیلے دھاگے پر اپنا بھروسہ کرنے والے کو، اور کسی قبر پر اور کسی مورتی پر اور کسی پیڑ پر سجدہ کرنے والے کو نصیب نہیں ہوگی. قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی تو توحید والوں کو نصیب ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی اللہ نے گارنٹی لے لی، اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا. لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے، اور میں وہ دعا کس کے لیے سنبھال کے میں نے رکھا ہے؟ شفاعتن لامتی، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا. وہی نائلۃ انشاءاللہ من مات لا یشرک باللہ شیئا، اور قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا جو توحید پر مرا ہوگا، جو لا الہ الا اللہ پر مرا ہوگا، جس کا خاتمہ توحید پر ہوگا. میرے پیارے بھائیوں، جس انسان کی توحید صحیح نہ ہو، جس انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جو انسان شرک کر کے دنیا سے جائے گا، اس کو قیامت کے دن رسول کی شفاعت بھی نصیب نہیں.